اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم جس مرد مومن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح تک اثر کرے۔ حضرت مالک بن دینار کا تعارف۔ آپ کا شمار دینی پیشواؤں میں ہوتا ہے اور آپ حضرت حسن بصری کے ہم عصر تھے۔ آپ کی پیدائش اپنے والد کے دور غلامی میں ہوئی۔ گو ظاہری طور پر غلام زادے تھے لیکن باطنی طور پر بہت باکمال بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر کر رہے تھے اور جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو ملاح نے کرایہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ملاح نے بڑی بد کلامی کی اور آپ کو زر و کوب کیا۔ اس سے آپ کو غش آ گیا اور جب غشی دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کیا اور آپ سے کہنے لگا کہ اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو میں تمہیں دریا میں پھینک دوں گا۔ تو اس وقت اچانک مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کیا۔ ملاح یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا اور آپ کشتی سے دریا میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بنا۔ حضرت مالک بن دینار نہایت خوبصورت اور دولت مند تھے اور دمشق میں رہائش پذیر تھے اور وہاں ایک مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھی کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا۔ لیکن کسی نے بھی آپ پر توجہ نہیں دی۔ پھر ایک سال بعد جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو غیب سے ندا آئی اے مالک تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو ایک سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید شرمندگی اور رنج ہوا اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کیا اور خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی۔ تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے اور وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں چل رہا ہے، لہٰذا اس شخص کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد پورا مجمع متفق ہو کر آپ کے پاس آیا اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا کہ ہم نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ میں ایک سال تک ریا کارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مسجد کا امین بنا دیا جاؤں مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوں تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب ذمہ داری قبول کروں گا اور نہ مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی بیٹی کو ملی جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح میرا مالک بن دینار سے ہو تاکہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکے۔ چنانچہ حضرت ثابت بنانی اس کا پیغام لے کر حضرت مالک بن دینار کے پاس پہنچے، لیکن آپ نے فرمایا میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہوتا ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور چشم دید گواہوں نے بتایا کہ ایک سام نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جل رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ فولادی عصا لے کر زمین پر چلو اور ہر جدید
اور عبرت انگیز شے کی جستجو کرو، اور اس وقت تک ہماری حکمت اور نعمت کا مشاہدہ کرتے رہو جب تک جوتے نہ گھس جائیں اور عصا نہ ٹوٹ جائے۔ ان سب باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے۔ آج میں اس سلسلے کو یہیں اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کل پھر حضرت مالک بن دینار کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں میرے سننے والے ناظرین درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔